بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، تمام دوست احباب جو بھی آج ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو دل کی گہرائیوں سے اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار رحمتوں اور برکتوں سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک ایمان کی دولت ہے۔ ایمان کے بعد دوسری برکت جو انسان کو دنیا میں آسانیاں فراہم کرتی ہے وہ ہے دولت کا ہونا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دولت کے فرشتوں کی آپ کی زندگی پر ڈیوٹی لگ جائے اور ہر وقت آپ پر علم و ادب کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی پر دولت کے پیسے کی معاشی خوبصورتی کی برسات ہوتی رہے، تو آپ لوگوں کو آج ہم ایک ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں جس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کی زندگی کے تمام معاشی مسائل دور ہو جائیں گے اور ہر طرح کے مسئلے سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اس سے پہلے ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کا لائک اور شیئر کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ناظرین کرام، یہ ایسا وظیفہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی ہر وقت دولت کے فرشتوں کی آپ پر ڈیوٹی لگا دیں گے کہ وہ آپ کو بے شمار دولت سے نوازیں۔ اس کا طریقہ کار بہت آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے جب آپ کو نہایت محتاج کر کے دعا مانگتے ہیں تو مالک کریم کی ذات آپ کو وہ تمام چیزیں عطا کر دیتی ہے جو کہ آپ کی زندگی میں کم ہوتی ہیں۔ لہذا آپ نے عمل آج سے ہی شروع کرنا ہے، اور زندگی کی تمام تر باتیں انسان کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، لیکن معاشی معاملات ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ انسان کو اکثر ڈپریشن میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ لہذا ان معاملات سے بچنے کے لیے خالق کائنات سے انسان کو بہت آسان طریقہ بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ خالق کائنات کے نازل کردہ کتاب کا کوئی ایسا حصہ جس میں واقعتاً آپ کی محتاجی اور مالک کی نوازشات اور اس کی بے نیازی کا تذکرہ ہو، اس کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی رزق کی تنگیاں ختم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ شکر ادا کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ ضروری اس لیے ہے کہ آپ کو ہم ایک واقعے کی مدد سے سمجھاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص ایسا تھا جس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں اور برکتیں تھیں۔ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ مالک کائنات مجھے پیسہ عطا نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یہ پہلا شخص ہے جو میرے پاس آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ مزید دولت عطا نہ ہو اللہ، حالانکہ اس سے پہلے جو لوگ بھی آتے ہیں وہ مجھ سے یہی کہا کرتے ہیں کہ دعا کیجیے ہمارے مال میں برکت ہو جائے، دعا کیجیے کہ ہمیں مزید نعمتیں اور برکتیں عطا ہو جائیں، مال اس قدر بڑھ جائے کہ ہمیں دنیا کی تمام آسائشیں مل جائیں، دعا کیجیے کسی شریر کا شر اگر ہم پر ہے تو وہ ختم ہو۔ یعنی اس طرح کی دعائیں وہ لوگ مانگا کرتے تھے، یہ منگوایا کرتے تھے۔ لیکن یہ پہلا شخص ہے جو یہ دعا مانگ رہا ہے کہ موسیٰ، اللہ سے اس چیز کی عرض کیجیے کہ ہمیں مزید دولت نہیں چاہیے، بلکہ جو دولت آ چکی ہے بس یہ بہت ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے تو عرض کیا کہ یا اللہ، تیرا فلاں بندہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے تو اس پر مزید دولت کی برسات نہ کرے، مزید دولت اس کے اوپر نازل نہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ، جا کر میرے اس بندے سے کہہ دو کہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو دو آیات میں دو چیزیں عنایت فرمائی، ایک یہ کہ بے شک انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اگر ہم اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں تو ہم کوشش بہت زیادہ چیزوں کی نہیں کرتے، بلکہ ہم زیادہ تر ایسا کرتے ہیں کہ جو چیز ہمیں مل جاتی ہے ہم اس کے لائق بھی نہیں ہوتے، اور کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی استطاعت، اپنی اوقات سے زیادہ چیزیں حاصل کر لیتے ہیں، اور یہ چیزیں ہمیں کیوں حاصل ہوتی ہیں؟ یہ صرف شکر کی برکت سے ہے۔
کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور دیا جائے گا، یعنی انسان کی محنت ایک شرط ہے مگر یہ حتمی فیصلہ نہیں۔ اگر آپ برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی دولت کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس کے ساتھ ایک اور بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ آپ کو جو مال عنایت ہو آپ اس میں سے صدقہ ضرور کریں۔ اگر آپ بھی صدقہ کرتے ہیں تو صدقے کی رحمت اور برکت سے بعض دفعہ کچھ روایات کے مطابق 10 گنا اور کچھ کے مطابق 40 گنا ڈبل ہو کر وہ چیز آپ کو واپس مل جاتی ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم عمل کا طریقہ کار جان لیتے ہیں۔ بروز مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، اور درود ابراہیم میں ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے بڑے سکون سے پڑھیے گا، تو اس کی فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ آپ اگر گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو فوراً آپ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت بھی سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورۃ اخلاص آپ نے ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرتی ہے۔ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے، وہ نام ہے یا لطیف۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا لطیف ایک بار ہو گیا، یا لطیف 2 بار ہو گیا، یا لطیف 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا لطیف کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یا لطیف اچھی طرح پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ یا ودود پڑھنا ہے۔ یا ودود آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا ودود 1 بار ہو گیا، یا ودود 2 بار ہو گیا، یا ودود 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ودود کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ودود کو 11 بار اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ پھر 11 مرتبہ یا مقتدر پڑھ لیں۔ یا مقتدر 1 بار ہو گیا، یا مقتدر 2 بار ہو گیا، یا مقتدر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مقتدر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔
آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کے غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائی کے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ ایسی ایسی جگہوں سے اللہ پاک آپ کی کو رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بھکاری بھی کرے تو بادشاہ بن جائے گا، غریب کرے تو غنی ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت کے لیے، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔